بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک الطاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد الطاف ملک۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے لیے مکہ مدینہ جو آپ کی خواہش، آپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے، اس پہ ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس چینل کو چند دن پہلے جب میں شروع کر رہا تھا تو یہ چینل میں نے اسٹاک ایکسچینج کے لیے بنایا تھا، مگر بعد میں نے یہ کنورٹ کر لیا، کوئی پولیٹیکل بھی اور اسلامی ویڈیوز بھی لگانے لگا۔ تو جس دن میں نے پہلی اسلامی ویڈیو لگائی، اس چینل سے تقریباً 7 سے 8 سبسکرائبر غائب ہو گئے، یعنی انہوں نے مجھے ان سبسکرائب کر لیا۔ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہوں۔ بہرحال میں نے تب سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس چینل پر اسلامک ویڈیو لگاتا رہوں گا۔ تو آئیے آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ سے ملتان کے لیے جہاز نے ٹیک آف کیا، یوں لگتا تھا جہاز میں جیسے سکوت مرگ چھا گئی ہو۔ تمام لوگ بالکل خاموش، اتنی خاموشی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی آپ کا یہ تجربہ ہو اور آپ کبھی مکہ مدینہ سے واپسی پہ جدہ ایئرپورٹس پہ جب جہاز ٹیک آف کرے تو یہ تجربہ کیجئے گا۔ تمام لوگ انتہائی افسردہ، منہ بنائے، منہ نیچے کیے ہوئے اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر گئے جب جہاز سیدھا ہوا اور اناؤنسمنٹ آئی کہ آپ اپنے سیٹ بیلٹ کھول سکتے ہیں۔ تب بھی جہاز کے اندر بیٹھے مسافروں میں سے کسی نے بھی آواز تک نہ نکالی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ سوچ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گھر جا رہے تھے، ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر مکہ اور مدینہ چھوڑنے کی ان کو اتنی تکلیف تھی، یا وہ اب یہ ذہن میں سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ واپس آنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ بہرحال جی آئیے میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ میری ساتھ ایک سیٹ خالی پڑی تھی، میری فیملی میرے ساتھ تھی، ہم 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جہاں سیٹ خالی تھی میں اس سیٹ پہ شفٹ ہو گیا۔ تو جیسے ہی میں بیٹھا تو ایسا نا ایک بابا جی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی سسکیاں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا جی خیریت ہے؟ میرا اندازہ تھا کہ بابا جی بھی مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ چھوڑ کے جانے والی جو تکلیف ہوتی ہے یا جو درد ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے۔ مگر بابا جی تھوڑی دیر بعد پہلے تو بہت زیادہ رونے لگے، پھر میری طرف منہ کر کے کہنے لگے، بیٹا میں واپس جا رہا ہوں، میں جب نیچے اتروں گا میری پوری فیملی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی، مگر جب وہ ہمیں چھوڑنے آئے تھے ہم دونوں میاں بیوی تھے، آج میں اکیلا واپس جا رہا ہوں۔ میرا تجسس بڑھا، میں نے بابا جی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے رنجیدہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم مکہ آئے، عمرہ کیا، پھر ہم مدینہ چلے گئے۔ میری بیوی کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے موت مدینہ میں آئے۔ تو 2-3 دن بعد جب ہفتہ بعد جب ہم لوگ مدینہ پہنچے، میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو بخار ہو گیا۔ میں ڈاکٹروں کو دکھاتا رہا، مختلف علاج کرتے رہے، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی اور اس کی موت مدینہ میں واقع ہو گئی۔ اس کی خواہش تو پوری ہو گئی بیٹا، مگر میں جب اب جا رہا ہوں، میری پوری فیملی آئی ہوگی، میں ان کو کس منہ سے ملوں گا، کس منہ سے شکل دکھاؤں گا کہ پوری فیملی آئی تھی ہمیں الوداع کہنے، آج میری پوری فیملی مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئی ہوگی، مگر میرے بچوں کی ماں میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس کرب سے گزر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ۔ بہرحال وہ تو بابا جی وہاں پہنچے تو میں ان کو لے کے جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے، میں بابا جی کو سہارا دے کے ساتھ لے آیا اپنے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میاں ہمیں موت آئے مدینہ میں آئے، جائز ہے؟ یا کوئی ایسی خواہش
جو ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میاں ہمیں موت آئے تو مدینے میں ہے، یا اللہ میاں جب ہم مدینے جائیں وہاں ہمیں موت آ جائے۔ کیا یہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے اس سے تو کوئی تعلق نہیں، علماء کرام احادیث سے بھی کہیں ثابت نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مدینے آنے والے کو یہی موت آئے، یا وہ یہ دعا مانگے کہ ہمیں موت آئے۔ موت کے لیے تو میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے مدینہ ایک مقدس جگہ ہے، میرے خاندان، میں اپنے پیارے نبی پہ قربان، میں وہاں پہ 10,000 صحابہ جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، ان کی صدقے میری خواہش ہے کہ ہم وہاں جائیں اور مدینے کی زیارت کریں، پیارے نبی کی زیارت کریں۔ مگر چونکہ مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی، کوئی روایت ایسی نہیں ملی جس میں یہ خواہش ہو کہ جناب کسی بڑے لوگوں کی خواہش ہو، کسی کی یہ خواہش ہو کہ جناب موت بھی مدینے میں ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ بہرحال جن لوگوں کو مدینے جانے کی خواہش ہو، جن لوگوں کو مدینے مرنے کی خواہش ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری کرے۔ مگر علماء کرام سے گزارش ہے کہ میرے اس میں کمنٹس دے کر یہ بتائیں کہ مدینے میں مرنے کی خواہش کرنے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ خواہش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عباس ہاشمی صاحب، وہ بھی مدینے گئے تھے، تو انہوں نے بھی ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک نوجوان، بالکل نوجوان وہ آیا اور وہ اس کے والدین بتا رہے تھے کہ اس کی بھی بڑی خواہش تھی کہ مدینے میں موت آئے، اور پھر ان کو بھی وہاں موت آ گئی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی مکہ یا مدینہ جائیں وہاں زیارت کریں، دعائیں مانگیں، مگر کبھی یہ دعا نہ کریں کہ اللہ میاں ہمیں موت آئے۔ یہ کبھی کسی بھی حدیث یا کسی روایت میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، وہاں جا کے دعائیں مانگیں، ڈھیروں دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کروائے، میرے پیارے نبی کا روضہ دکھائے۔ ایسی خواہش ہرگز نہ کریں جو ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، جس سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب۔